بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ فرانسیسی صدر کو شہری نے تھپڑ مار دیا۔ مسلم خاندان پر حملہ تخریب کاری ہے، کینیڈین وزیر اعظم۔ مغربی یروشلم میں پارکنگ میں اچانک زمین میں بڑا سوراخ بننے لگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو 13 جون کو سابقہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اسلام سے متاثر ہندو خطاط مساجد کی دیواروں کو خوبصورت بنانے لگا۔ چائنا میں ایغور مسلمانوں کی شرح پیدائش کم ہونے کا خدشہ۔ پاکستان چین کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی بہت قدر کرتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ ملت ایکسپریس جب کراچی سے چلی تو بوگیاں ہل رہی تھیں، اعظم سواتی۔ جنوبی افریقہ میں خاتون کے یہاں 10 بچوں کی پیدائش۔ مہاتما گاندھی کی پڑپوتی کو کرپشن الزام میں 7 سال قید۔ کورونا کے مرض میں سبز چائے مفید قرار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فرانسیسی صدر میکرون کو جنوب مشرقی علاقے کے دورے کے دوران ایک شہری نے تھپڑ مار دیا۔ ایک نیوز چینل پر ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ صدر جب ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھے تو سبز شرٹ پہنے ایک شخص نے ان کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ موقع پر موجود صدر کے محافظوں نے جلد مداخلت کی اور 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ صدر کو دن میں تارے دکھانے پر ایک دوسرے شہری سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے جو واقعے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ یہ واقعہ فرانس کے جنوب مشرقی علاقے ڈروم ریجن میں پیش آیا، جہاں انہوں نے ریستوران کے مالکان اور طالب علموں سے کورونا کی وبا کے بعد معلومات زندگی کی بحالی سے متعلق ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ سفید شرٹ پہنے صدر تھپڑ کھانے کے لیے دھاتی رکاوٹ کے عقب میں کھڑے افراد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر چشمے اور فیس ماسک لگا کر کھڑے ایک شخص سے ہاتھ ملانے اس کے قریب پہنچے تو اس آدمی نے یہ کارروائی کر ڈالی۔ حفاظتی دستے میں شامل 2 افراد نے، بلکہ کہنا چاہیے کہ نا حفاظتی دستے میں شامل 2 افراد نے سبز ٹی شرٹ پہن کر کھڑے شخص کو قابو کر لیا اور صدر سے دور لے گئے۔ تاہم صدر مزید کچھ سیکنڈ وہاں سکتے کی حالت میں کھڑے رہے۔ واقعے کے بعد فرانس میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ شخص نے ماسک پہن رکھا تھا اور وہ صدر کو تھپڑ مارنے کے بعد مقامی زبان میں میکرون کو ہٹاؤ کے نعرے لگا رہا تھا۔ دوسرا وہ تھا جو واقعے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس پر صدر میکرون کا کہنا ہے کہ وہ درست کام کر رہے ہیں اور انہیں تھپڑ مارنے کے واقعے کو ایک سوچ کے پہرائی میں دیکھنے کی ضرورت ہے جو انفرادی فعل ہے، اور اس طرح کے افراد کو عوامی مباحثے میں شامل نہ ہونے دیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ صدر کو تھپڑ مارے جانے کی گونج فرانس کی قومی اسمبلی میں بھی سنائی دی، جہاں حکومت سمیت اپوزیشن صدر کے ساتھ کھڑی دکھائی دی۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر کو تھپڑ مارنے کے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ آج فرانس کی جمہوریت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں مباحثہ، دلائل اور خیالات کے اختلافات اور قانونی طریقے سے رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن تشدد، زبانی یا جسمانی حملے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوستو سنتے جاؤ، یہ لوگ خود وہی کر رہے ہیں پوری دنیا میں جو ابھی یہ بات کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ فرانس کے عام انتخابات میں 1 سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور صدر دوسری مدت صدارت کے لیے ممکنہ مہم کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ لندن میں مسلم خاندان پر حملہ افسوسناک اور تخریب کاری ہے۔ کینیڈا کی ریاست انٹاریو میں مرنے والے پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کی یاد میں تعزیتی تقریب میں کینیڈین وزیر اعظم اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں نے شرکت کی۔
اپنی تقریر کے دوران کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ لندن میں مسلم خاندان پر حملہ افسوسناک اور تخریب کاری ہے، جبکہ اس حادثے پر تمام کینیڈین افسردہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حملے میں زندہ بچ جانے والے بچے کے ساتھ پورا کینیڈا کھڑا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا کی اپوزیشن جماعتوں نے مسلم خاندان پر حملے کی شدید مذمت کی۔ اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان نے السلام علیکم سے اپنی اپنی تقاریر کا آغاز کیا۔ فیڈرل پارٹی کے لیڈر جگمیت سنگھ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ حجاب پہننے والے اور پگڑی پہننے والے نفرت کرنے والوں کو جیتنے نہیں دیں گے۔ ہمیں ایکشن نظر آنا چاہیے، جبکہ مزید مسلمانوں کی جانیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دکھ کی اس گھڑی میں تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں، جبکہ اونٹاریو میں پیش آنے والے واقعہ کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اسرائیل میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ اسرائیل کی ریاست مغربی یروشلم میں پارکنگ میں اچانک زمین میں بڑا سوراخ بن گیا اور وہاں کھڑی کاریں اس میں گر کر غائب ہو گئیں۔ یہ واقعہ مغربی یروشلم میں واقع 1 صدی سے زائد پرانے اور بڑے ہاسپٹل شارے زیڈک میڈیکل سینٹر کی پارکنگ میں پیر کی دوپہر کو پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ سطح کا پانی زیر زمین لے جانے والا ایک بہت بڑا سنگ ہول اچانک ہی کھل کر اندر دنس گیا تھا، جس میں 3 کاریں سوراخ کے اندر گر کر غائب ہو گئیں۔ واقعے کے فوراً بعد ریسکیو ٹیم نے اچھی طرح سے جائزہ لے کر یقینی بنایا کہ واقعہ میں کوئی شخص زخمی تو نہیں ہوا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ملک میں نئی حکومت کے انتخاب کے لیے اتوار کو ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا 12 سالہ ظالمانہ دور ممکنہ طور پر 13 جون کو ختم ہو جائے گا۔ اس روز پارلیمنٹ میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اسپیکر پارلیمنٹ یاروف لیبن نے اعلان کیا کہ اتوار کے روز ہونے والے خصوصی اجلاس میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ اس لیے تمام ارکان اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ اگر دائیں اور بائیں بازو کی جماعتیں اور عقل جماعت کا اتحاد ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسی دن نئی حکومت حلف اٹھا لے گی اور نفتالی نائب وزیر اعظم بن جائیں گے اور نیتن یاہو پرانے یا سابقہ ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل میں گزشتہ 2 برسوں میں 4 بار الیکشن ہو چکے ہیں اور ہر بار نیتن یاہو کی جماعت سب سے زیادہ ووٹ لینے میں تو کامیاب ہو جاتی تھی، لیکن حکومت بنانے کے لیے درکار اکثریت ثابت نہیں کر پاتی تھی۔ بھارت کے انیل کمار نامی ہندو خطاط اسلام سے متاثر ہونے کے بعد خطاطی کے فن سے مساجد کی دیواروں کو خوبصورت بنانے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان تو نہیں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات لکھنے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اردو ایک میٹھی اور شیریں زبان ہے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، جس کے بعد مجھے اردو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا ہے۔ خیال رہے دوستو کہ انیل کمار نے دکانوں، دفاتر کے سائن بورڈز اور بینر سے نقل کر کے لکھنا شروع کیا تھا، جس میں لکھتے لکھتے الفاظ کی شناخت ہو گئی اور اردو زبان پڑھنی لکھنی آ گئی۔ خطاطی کے علاوہ ان کو نعتیہ کلام پڑھنے کا بھی شوق ہے اور انہوں نے درجنوں نعتیں بھی یاد کر رکھی ہیں۔ چائنا میں آبادی کو کنٹرول کرنے والی پالیسیوں کے باعث ایک اور مسلم اور دیگر اقلیتوں میں 20 برسوں میں 26 سے 45 لاکھ تک بچے کم پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ایک جرمن محقق کی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ یہ تحقیق ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کچھ مغربی ممالک تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آیا سنکیانگ میں چین کی مسلمانوں پر کارروائی نسل کشی کہلائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ تحقیق ایک اور آبادی کے لیے چینی حکومت کی طویل مدتی منصوبہ بندی کے پیچھے نیت کی عکاسی کرتی ہے۔ چینی حکومت کی پالیسیوں سے سنکیانگ میں ہان چینی افراد کی تعداد موجودہ 8.4% سے 25% تک بڑھ سکتی ہے۔ رپورٹ میں کہنا ہے کہ یہ ہدف صرف اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ یہ کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ایغور کی شرح پیدائش کو کم کرنا۔
دوسری طرف چائنا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نسلی اقلیتوں کی تعداد میں کمی کی وجہ کچھ اور ہے، جس میں ترقیاتی عناصر بھی شامل ہیں، مثلاً بہبود آبادی کی سہولیات تک رسائی وغیرہ۔ سکیانگ میں نام نہاد نسل کشی مکمل طور پر نامعقول بات ہے۔ یہ امریکہ اور مغرب میں چائنا مخالف طاقتوں کے مذموم عزائم کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کے پیچھے بھی جو چینیوں کے خلاف ہے۔ سربراہ پاک آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی بہت قدر کرتا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تعینات چین کے سفیر نونگ رونگ نے ملاقات کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کورونا کے خلاف لڑائی اور پاکستان کو ویکسین کی فراہمی کے سلسلے میں چائنا کی شراکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی بہت قدر کرتا ہے۔ آرمی چیف نے پاک چائنا سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر بیجنگ میں عظیم الشان تقریب کے انعقاد پر چینی سفیر کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے اعتراف کیا ہے کہ ڈہر کے قریب حادثے کا شکار ہونے والی ملت ایکسپریس جب کراچی سے چلی تو اس کی بوگیاں ہل رہی تھیں۔ ٹرین حادثہ معمولی نہیں تھا۔ ٹرین کی 12 بوگیاں ڈیریل ہوئیں اور جو حادثے کی وجہ بنی۔ واقعہ میں 63 افراد اپنی جان سے گئے جبکہ 160 زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں، لیکن قانون کے تحت مرنے والے افراد کے لواحقین کو 15 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ 2014 سے آج تک ریلوے ٹریک پر کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ سکھر کا ٹریک خطرناک ہے، اس لیے کئی مقامات پر ٹرین کی رفتار کی حد مقرر کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا، اگر اس حادثے کا متبادل میرا استعفیٰ ہے تو بسم اللہ، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ جنوبی افریقہ میں ایک خاتون کے ہاں بیک وقت 10 بچے پیدا ہوئے، جس کے بعد اس نے مالی کی خاتون کا ریکارڈ توڑ کر اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا لیا۔ ڈاکٹرز نے بتا دیا تھا کہ ان کے یہاں غیر معمولی پیدائش ہونے والی ہے، تاہم اندازہ نہیں تھا کہ عالمی ریکارڈ بننے جا رہا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کر کے خاتون کو بتا دیا تھا کہ 8 بچے کوکھ میں پل رہے ہیں، تاہم خاتون نے 10 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے 7 لڑکے اور 3 لڑکیاں شامل ہیں۔ خاتون، جس کا نام گو سیامے ہے، پہلے ہی جڑواں بچوں کی ماں ہے۔ اس طرح اب ان کے بچوں کی مجموعی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کی ہی ایک عدالت نے بھارت کے بانی رہنما مہاتما گاندھی کی پوتی ایلا گاندھی کی بیٹی کو 6 کروڑ کی کرپشن پر 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ مبینہ طور پر انہیں انڈیا سے ایک کھیپ درآمد کرنے اور کسٹم ڈیوٹی کو کلیئر کرنے کے لیے 62 لاکھ رینڈ یعنی جنوبی افریقن کرنسی دی۔ اس سے پہلے بھی 2015 میں مہاتما گاندھی کی پڑپوتی کو ایک مقدمے میں 50,000 رینڈ کی ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ ایلا گاندھی بھارت کے بانی رہنما مہاتما گاندھی کے بیٹے لال گاندھی کی بیٹی ہیں۔ مہاتما گاندھی کے 4 بیٹے تھے، جن میں لال گاندھی دوسرے نمبر پر تھے۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سبز چائے کورونا مرض میں انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق اس بار برطانیہ کی سوانسی یونیورسٹی میں کی گئی ہے۔ اسی طرح کورونا کے مریض اگر سبز چائے استعمال کریں تو اس سے دوا کی تاثیر بھی بڑھ سکتی ہے۔ سبز چائے قدرت کے کارخانے کی قدیم ترین ادویات میں سے ایک ہے اور اس پر تحقیق کی ضرورت تھی۔ سبز چائے میں حیرت انگیز مرکبات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گیلو کیٹیچن ہے، جو نہ صرف کورونا وبا کے حملے سے بچاتا ہے بلکہ کورونا کے مریضوں کو بھی تیزی سے شفا یاب کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے محدود پیمانے پر تجربات کیے گئے ہیں، لیکن ماہرین اب اس پر تفصیلی غور کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔